اسلام میں حلال و حرام اور مروجہ بینکاری، یقیناً یہ ایک نہایت اہم اور ضروری اور ہر ایک کے لیے مفید موضوع ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو اسلام میں حلال و حرام کا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں جو ہمارے ہاں بینکاری ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں حصوں سے پہلے میں ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم یہ موضوع کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو یا اس عنوان کو جب مولویوں کی زبان سے سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ خاص نہیں ملے گا، یا مولوی صاحب نے حرام کا فتویٰ ہی دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ مولویوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس لیے یہ مولوی حضرات سے سننا ضروری بھی نہیں ہے۔ یا بہت سارے عوارض میں نے دیکھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ علماء کے ساتھ یہ مسائل ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ ابو عبداللہ بلال یوسف کو حفظہ اللہ کہ انہوں نے آپ کو بلا کر یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ میں بھی اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ مسئلہ جس قدر ممکن ہو سکے سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ مسئلہ کیوں ڈسکس کریں۔ بھئی میرا کام، میرا مال، میری تجارت، میرے معاملات ہیں، تو مولوی کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو اصل میں مولوی کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، عالم دین کی، علماء کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک نیابت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جہاں آپ منبر پر یہ سنتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا اس نماز میں فرض ہے، اور جہاں منبر پر یہ سنتے ہیں کہ اسلام میں 5 نمازیں ضروری ہیں اور رمضان کے روزے ضروری ہیں، وہاں یہ منبر کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، علماء یہ تمیز کریں اور آپ کو بتائیں کہ کیا ڈالنا چاہیے پیٹ میں اور کیا نہیں ڈالنا چاہیے۔